دیکھو جی، یہ جو ادارہ ہے ادھر، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ اصل میں میری جو پیدائش کا علاقہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، یہاں ساتھ ایک گاؤں ہے، صحیح۔ اور ہماری اکثر برادری جو ہے نا ادھر ایک جو گاؤں ہیں، اس میں یہ باجوے، چیمے، بڑیچ، یہ تین برادریاں جو ہیں نا آپس میں ایک رشتہ داریاں ہیں ہماری۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اہل حدیث ہوئے تو یہیں پہ، تو برادری میں بہت گڑبڑ ہوئی، لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، بائیکاٹ ہوئے۔ پھر یعنی وہ ظاہر ہے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے نا تو وہ مکی زندگی والے جو مناظر ہیں پھر وہ ابھرتے ہیں، یقینی بات ہے۔ کئی سال تک یہ مسئلہ چلتا رہا، تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت دشمنی میں آگے جا رہے ہیں، برادری ختم ہو رہی ہے، رشتہ داریاں، تو چلو یہاں سے جو ہے نا وہ کہیں اور جگہ چلتے ہیں۔ تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں بھائیوں نے ضلع لیہ میں وہاں جو ہے نا وہ زمینیں خریدی۔ اچھا، یہاں وہ ایک مشن جو تھا وہ پھر وہ چھوڑ کے ادھر چلے گئے، آتے جاتے رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر جو ہے یہ سب کچھ یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ یقینی بات ہے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو جہلم میں میں نے پڑھانا شروع کیا، ماشاء اللہ۔ تو تقریباً 12-13 سال میں وہاں رہا ہوں۔ وہاں کے ساتھی بہت اچھے، الحمدللہ۔ میں نے بھی جو مجھ میں صلاحیتیں تھیں پوری میں بے لوث، لیکن اللہ کا نظام اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ نے مجھے ادھر لانا تھا۔ اب کوئی دانت جو ہے نا نکلوانا ہو تو پہلے درد تو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ اب میں کہوں یار فلاں نے ایسے کیا، یار کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ میرا کوئی قصور تھا نہ ان کا کوئی قصور تھا، بس وہ اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے وہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں اللہ اپنے ملازمین کو جو ہے نا ادھر ادھر ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، یہ وہی سسٹم وہی تھا، حقیقت وہی تھی۔ اب ایسے خواہ مخواہ کسی پہ غصہ نکالیں تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ بہت اچھے لوگ تھے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر لے آئے کہ یہاں کا ایک مشن جو ادھورا چھوڑ کے گئے تھے اس کی تکمیل کرنا، یہ اصل اس کا جو ہے نا وہ باعث ہے۔ تو چلو یہاں آئے، پھر یہاں بہت ساری اللہ نے مسجدیں بنائیں، مسلک کو بہت زیادہ اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تقویت دی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں کا انتخاب جو ہے میں خود ادھر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اللہ لانا چاہتا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں، نہ ہوں، یہ سارا سسٹم وہی تھا۔ چلو یہ تو بات ہوگی کہ اس جگہ کے انتخاب کا مسئلہ جو ہے نا اس کا تو پس منظر یہ ہے۔ اب چلو ایک آدمی ادارہ بناتا ہے تو اس کا کوئی عمومی مقاصد بھی ہوتے ہیں، کوئی مخصوص اہداف بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ تو اب عمومی جو مقاصد ہیں اس میں تو وہی ہے کہ دین کی تعلیم، جو مروج نظام تعلیم چلا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ایک نظام کو جو ہے نا وہ چلایا جائے بچوں میں۔ ادھر جو ہے نا وہ علاقے میں کچھ علماء جو ہے وہ تیار ہو جائیں تاکہ دعوت کا جو کام ہے وہ علاقے میں چلتا رہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک خصوصی جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کی جو بنیاد ہے، جو فکری بنیاد ہے، جو عقیدے کی بنیاد ہے، وہ بالخصوص جس پوائنٹ نقطے پہ جو محور ہے اصل، وہ ہے احب الکلمات الی اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی آتے. ان کے اندر جو عقیدہ ہے، دیکھیے ان کو آپ جس کو وہ کوڈ ورڈ کہتے ہیں، جی جی یہ وہ ہیں. یہ لفظ زبان سے ادائیگی کے لیے سادہ لفظ ہے، لیکن ہر لفظ کے پیچھے توحید کا، توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت ہو، اس کا ایک پیچھے سمندر موجود ہے. ماشاء اللہ. اس کا دنیا کو پتہ نہیں ہے. کسی کو 90 سال بھی ہو گئے ہیں نا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے، تو اس کے آپ پوچھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ بندہ سبحان اللہ کہتے تو اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے. کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اب کراچی سے لے کے خیبر تک آپ جو ہے نا لوگوں سے، علماء سے پوچھنا شروع کر دیں جی جی تو کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوگی. وہ عام طور پہ ایک عمومی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی شرک سے پاک ہے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، سبحان اللہ. اچھا، بس اگر ہوں گی تو وہ ادھوری سی ہوں گی. تو جو بنیادی مشن ہے اس جامعہ کا، یعنی اس جامعہ کا جس کو آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ماٹو کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، جی 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 منشور، جو منشور ہے بنیادی، وہ یہ کلمات ہیں. تو اب یہ بھی اللہ کی توفیق سے جی اس نے دماغ میں ڈال دیا، تو میں نے جو ہے نا جامعہ کی بنیاد میں ڈال دیا. اب ضروری ہے کہ لوگوں کو، طالب علموں کو بتایا جائے کہ بھئی سبحان اللہ کیا ہوتی ہے، الحمدللہ کیا ہوتی ہے، کچھ اس کی تفاصیل، بات دلیل کچھ. تو پھر ہم نے اس کو ان کی جو ہے نا وہ جتنی معلومات ناقص علم کے مطابق کچھ مل سکیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ ہم نے مرتب کیا. سبحان اللہ جب آدمی کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو آیات قرآنیہ سے، کچھ احادیث سے، کچھ 6 7 8 معانی جو ہے نا وہ لکھ دی الحمدللہ کے بھی، دوسرے کلمات کے بھی. یہ سب سے پہلے ہم نے ایک قاعدہ جو ہے نا بنایا. پہلی کلاس کو جب پڑھانا ہے تو ہاں جی سبحان اللہ کے کتنے معنی ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. رٹانے ہیں ہم نے طالب علم کو، ہمارے نصاب کا حصہ. اگلے سال میں وہ جو معانی ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، وہ معنی بھی یاد ہو جائیں گے، ساتھ اس کی دلائل جو ہے نا وہ بھی یاد ہو جائیں گے. اگلے مرحلہ میں جا کے یہ جو معانی ہیں ان کی آدمی کی عقیدہ، تعلق باللہ، اس میں تربیتی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کی تفصیل ہے. تو یہ ہمارا اصل جو ہے نا وہ، اور اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے روحانی منشور. تو یہ تو بیس ہے اس کی. کچھ جو چھوٹے موٹے کتابچے ہیں وہ آپ کو دے دوں گا، آپ پڑھتے رہیے جا کے. اگر مناسب سمجھے تو پڑھ لیں، نہیں تو آپ بادشاہ ہیں بھائی، میں آپ کو پابند تو نہیں کر سکتا نا. تو یہ ہے اس کی بیس.